کرنے سے پہلے خواجہ سرا کا اپنی ماں کو خط۔ ماں جی، میری عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر آپ کو پکارتا رہا تھا، مگر آپ بے حس اور بے حرکت سیمی ہوئی مجھے تکتی رہیں۔ واحد روانی جو تھی وہ آپ کے آنسوؤں کی تھی، جو ابا کے حیض و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے۔ میری پیاری ماں، آپ کا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھیں، مگر ابا کی بات کو سر تسلیم ہم کرنے پر آپ مجبور تھی۔ محلے والوں کے تانے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تھے تو پھر اپنے کالے چمڑے کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے تھے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نش لیے جب میں اس کال کوٹھڑی کی جانب بھاگتا تھا جو پورے گھر میں میری واحد پناہگاہ بن گئی تھی، پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو آپ ابا سے چھپ کر دبے پاؤں میرے کمرے میں آتی، مجھے سینے سے لگاتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی تھی، میرے سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے چپ کراتے کراتے آپ کی اپنی سسکیاں بن جاتی تھی۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹھڑی میں کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ میرے آنسوؤں میں انگنت سوال ہوتے کہ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر کی گئی ہے؟ آخر کیوں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کی طرح مجھے بند کر دیا جاتا تھا؟ اور آخر کیوں جب بھی اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں چلی آتی تو ان کے چلے جانے سے پہلے تک مجھے رہائی کا پروانہ نہیں ملتا تھا؟ آخر کیوں یہ رحمت ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتی تھی؟ مگر اماں میرے ہر سوال کے جواب میں آپ کی خاموشی سے میرے اوپر محبت مری نگاہ ڈالتی اور کچھ نہ بولتی تھی، بس کبھی میرے ماتھے کو بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے جب میں تھک جاتا تو نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے سے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے پیار کا حقدار نہیں؟ آخر تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور پھر تم اسی عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے بھی ڈرتی تھی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا، اس دن میرے قصور بس اتنا ہی تھا کہ میں آپ کی سنگھار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے اور سرخ دوپٹہ سر پر رکھ دیا تھا، تمہارے ہاتھوں کے کنگن اپنی کلائی میں ڈال دیے تھے، ٹک ٹک کرتی والی جوتی پہن کر خوش ہو رہا تھا، بس یہی دیکھنے کی دیر تھی۔ ابا نے مجھ پر پہلے جوتوں کی برسات شروع کر دی، میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری سنوائی نہ ہوئی، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے زمین پر گھسیٹتے ہوئے یہ کہتے مجھے گالیاں دینے لگے، ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا، مجھے ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کر دیا۔ میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے، آج سے تو ہمارے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی
میرے ہاتھوں کی گرفت جس نے ابا کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کمزور پڑ گئی۔ میری پیاری ماں، میری گڑگڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی۔ میرے آنسو تھم گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم اماں ابا کی کسی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گروہ رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی گئی، مجھ پر نظر رکھی جاتی کیونکہ میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کے آخری الفاظ جملہ دہلیز پر پار کرنے سے روک دیتے تھے۔ دروازے کی اور سے جب تمہیں گرما گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک چمک اٹھتی اور تم اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تھی، مگر وہ نوالے کبھی بھی میرے لیے نہ آئے۔ اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر سوکھی روٹی ہی کھاتا اور اپنے آنسوؤں میں بھگو کر اس روٹی کو کھاتا تھا۔ بات چیتیں تو تنہا ہی تھیں، پر جب تک گھر بدر نہ ہوا تھا تب بھی عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتے تو میرے پھیلے ہاتھ پھیلے ہی رہ جاتے۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی رہ جاتی تھی۔ جب ابا اپنا دست شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہ جاتا۔ سین میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے دیکھتا تو ہر بار میرے دل میں یہ خواہش اٹھتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر یہ میری خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے کرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا کے گروہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے زبردستی بے لباس کیا گیا، اپنی ہوش کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ ماں، میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ پھر اسی بے ہوشی کی عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ میں روز ہی اپنی نظروں میں گرتا گیا۔ کرتا بھی کیا کہ اب میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہ تھی۔ پھر اس کام کو میرے گرو نے میرا پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در کی نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہر بار گرو کے ہی در پر پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں جا تیرے گھر میں مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سفید رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور ہمارے معاشرے کا خون سفید۔ ماں، میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے کبھی مذہب کی آڑ کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا، مجھے بھی گولیاں مار دی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھا رہے تھے، آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جوش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دیا جائے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی ہوئی چلی آؤ گی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لو گی، میرا بچہ کہتے ہوئے۔
میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گی، لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی مہلت بھی نہ دی۔ سننا ہے قیامت کے روز سب کو ماہوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بس تم ماں، تم سے میری بس اتنی التجا ہے میری پیاری ماں کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ پھیرنا اور مجھے اپنا بچہ کہہ دینا۔ تمہاری محبت کا طلبگار، تمہارا بیٹا۔